بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فرسٹ ایئر اردو کا ایک چیپٹر جس کا نام ہے بیگم کی بلی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے مصنف ہیں جناب سید امتیاز علی تاج۔ امتیاز علی تاج کی وجہ شہرت ڈرامہ نگاری ہے۔ ان کا سب سے جو مشہور ڈرامہ ہے معرکۃ الآرا، جو بہت مشہور ہوا، اس کا نام ہے انارکلی، جو اے لیولز کے کورس میں بھی شامل ہے۔ ہمارے سامنے کتاب میں موجود چیپٹر ہے سبق بیگم کی بلی۔ اس سبق بیگم کی بلی کا امتحان میں خلاصے کی نسبت سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھیں، تو ان میں ایک چیپٹر بعض اوقات بیگم کی بلی آتا ہے۔ یہ اہم ٹاپک ہے۔ اس میں کیا بات ہے؟ اس میں چند کردار ہیں۔ سب سے پہلے وہ کردار یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ہے شوہر، جو خود مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ دوسری ان کی بیوی ہیں، 2 کردار۔ نمبر 3 ان کا بھائی، مصنف کا بھائی یعنی بیوی کا دیور، 3 کردار ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پہ ایک امیدوار آئے گا جو نوکری کی تلاش میں ہے، جسے پتہ چلا کہ باورچی گری کی نوکری خالی ہے، تو اس نوکری کی تلاش میں وہ ان کے گھر آیا ہے۔ یہ 4 کردار ہو گئے، اور 5واں جو ہے وہ بلی کا ذکر آتا ہے۔ مصنف ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میری بیگم کے ہاتھ ایک بلی آتی ہے۔ اس بلی کو وہ پال لیتی ہیں، گھر میں رکھتی ہیں، لیکن وہ بلی بڑی ہی بدماش قسم کی ہے، سمجھدار، سلیقہ مند، سلیقہ شعار، پڑھی لکھی بلی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی حرکتوں کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ہاں سبق کچھ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ملازم گھر پہ نوکری کے لیے آیا، اور مصنف اس کو کہتے ہیں کہ بھائی نوکری چھوڑو، میرا ایک کام کر دو، انعام دوں گا۔ وہ کام یہ ہے کہ اس بلی کو لے جا کے کام تمام کر دو، یعنی قتل کر دو۔ اس حوالے سے باتیں چلتی ہیں، تو آخر کار وہ پیسے 5 روپے مانگتا ہے، مصنف 98 کی فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی 98 دوں گا، کرتے کرتے 5 روپے میں طے ہوتی ہے، اور جیسی بیگم صاحبہ کی آواز آتی ہے وہ انہیں فوراً روانہ کر دیتا ہے، اور نوکری سے منع کر دیتا ہے کہ نوکری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر میں بیگم صاحبہ آتی ہیں۔ بیگم صاحبہ کو پھر وہ اپنی دوبری داستان سناتے ہیں، جھوٹی بنائی ہوئی، کہ بھائی ابھی بازار سے ایک بندہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ ایک گوشت والی کی دکان کے سامنے بلی چھیچڑوں کا خواب دیکھ رہی تھی کہ ایک موٹر کار تلے آ گئی، اس کے ٹائر نے رون دیا، اس کا قیمہ نکل گیا۔ دکاندار اچھا انسان تھا، اس نے اپنی دکان کے پیچھے اس کو دفن کر دیا، لہذا وہ سسکیاں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، آہیں بھرنا شروع ہوتی ہے، اور افسردگی کا اظہار کرتی ہے۔ شوہر اس کا دل بہلانے کے لیے کہتا ہے 10 روپے لو، بازار جاؤ، کچھ خریداری کر کے آ جاؤ، میری گاڑی بھی خالی ہے فی الحال، اور ڈرائیور بھی، لہذا ہو کے آ جاؤ۔ اتنے میں اسے بڑی مشکل سے منا کر بھیجتا ہے، تو اتنے میں دیور صاحب آتے ہیں، اور دیور صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو شوہر بیگم کو روانہ کرتا ہے، اور پھر اپنے بھائی کو ماجرا سناتا ہے کہ میں نے بیگم کی بلی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ بیگم کی بلی سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اصل میں اس نفرت کی وجہ یہ تھی کہ جو بلی تھی نا، وہ ہم نے شروع میں کہا کہ پڑھی لکھی، سمجھدار، سلیقہ مند نہیں تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو خاندانی نسلی بلی ہوتی ہے، اس کا کھانا پینا صاف ہوتا ہے، اس کی گندگی کرنے کی جگہ خاص ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر گندگی غلاظت نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک آوارہ عام سی بلی تھی، کہیں بھی چوہا ملتا پکڑ کے لے آتی، کھاتی، اس کی گندگی کمروں میں پھیلا دیتی۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے چوزے کھا لیے، اسی طریقے سے کیچڑ والی جگہ سے آتی اور بستر وغیرہ کو گندا خراب کر دیتی۔ اس طرح کے معاملات تھے، اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ تھا جو مصنف کہتے ہیں مزاحیہ رنگ پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب سے یہ منحوس بلی آئی ہے، اس نے میری بیگم کو مجھ سے چھین لیا اور اپنا بنا لیا، یعنی یہ مجھے وقت نہیں دیتی ہے میری بیگم، بلکہ بلی ہی کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور لگے رہتی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بلی کو دور کرنے کی کوشش کی، اور آخرکار اس کے حوالے کر کے بھیج دیا۔ لیکن ہوا کیا، وہ جو امیدوار تھا وہ بڑا چالاک تھا۔ وہ گھر سے نکلنے کے بعد راستے میں کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی دیکھا اس گھر سے موٹر کار کے اندر، گاڑی کے اندر بیگم صاحبہ جا رہی ہیں، فوراً روکتا ہے، اور انہیں کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی بلی گم ہو گئی ہے، وفات پا چکی ہے، میں آپ کو ایک تحفے میں بلی دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ بالکل اس بلی جیسی ہوتی ہے، بس اس کا رنگ کالا ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شوہر نے کوئلوں کی کوٹری میں کمرے میں بند کیا ہوتا ہے، لہذا اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ وہ بلی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن آپ کے شوہر نے منع کر دیا، لہذا مجھ پر کرم کریں اور مجھے نوکری پہ رکھ لیں۔ تو بیگم صاحبہ انعام میں اسے 10 روپے دیتی ہے بلی کے عوض، اور اسے نوکری کے لیے بھی رکھ لیتی ہے۔ اتنے میں گھر آتی ہے اور یہ خبر سناتی ہے، شوہر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، اور دیور کی ہنسی نہیں رکتی ہے۔ یہ تھا ہمارے سبق کا خلاصہ، جو اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔
اس سبق کا محاصل کیا ہے؟ جو دوسروں کے لیے کھڈا کھودتا ہے وہ خود اس میں گر جاتا ہے۔ انسان کو اگر کسی چیز کو درست کرنا ہو، صحیح کرنا ہو، تو اس کے لیے جائز ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے، ناجائز راستے کو، ناجائز چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ سبق بیگم کی بلی سمجھ میں آیا ہوگا۔ امتحان میں اس کا خلاصہ آتا ہے، اور بورڈ کے پیٹرن کے اندر خلاصہ لکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں، حوالہ سبق و مصنف، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ ہماری اردو کی درسی کتاب سے لیا گیا ہے، اس کا نام سبق بیگم کی بلی ہے، اس کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خلاصے کی ہیڈنگ ڈالتے ہیں، پورا خلاصہ لکھتے ہیں۔ اینڈ میں بعض اوقات یا اکثر بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ اس سبق کا محاصل بھی لکھیں کہ اس سبق کا مقصد کیا ہے، مورل آف دی اسٹوری کیا ہے، تو وہ باتیں آپ لکھتے ہیں۔ اس طرح جا کے یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ خلاصے کے لیے کوئی لینتھ مقرر نہیں، لیکن عام طور پہ 1.5 2 پیج 2 پیج کے آس پاس مکمل ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔